آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں فونکس لرن ٹو ریڈ کے اندر کچھ اور سفکسز کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم دو سفکس یعنی کہ ای ایس اور ایس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، جس کی کچھ ایگزامپلز آپ کو یہاں پہ اسکرین میں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے کہ ایس جو ہے وہ جب ورڈز کے ساتھ لگتا ہے، جب وہ ناؤن کے ساتھ لگتا ہے، فار ایگزامپل بک، جب بکس بنتا ہے تو وہ اس کے نمبر میں اضافہ کرتا ہے، یعنی بکس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، 2 4 10 جتنی بکس ہیں۔ اسی طرح گرل اور بوائے یہ بھی ناؤن ہے۔ جب ایس ورب کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو ٹائم فریم اس کا بتاتا ہے کہ وہ کام کب ہو رہا ہے، کیونکہ ورب ایکشن ورڈ کو کہتے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ سفکس ایس لگے گا تو وہ اس کا ٹائم بتاتا ہے، اور ٹائم کا مطلب ہے کہ وہ پریزنٹ میں ہے، وہ کام ہو رہا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اس کو، لائک somebody reads, cooks, eats، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ سفکس ای ایس جو ہے وہ سرٹن کنڈیشنز میں آتا ہے، جس کی کہ یہاں پہ میں نے یہ 5 ایگزامپلس دی ہیں۔ اگر کوئی ورڈ ایس اور ایچ پہ اینڈ ہو رہا ہو، جیسا کہ یہ ورڈ ہے بش، بش کے لاسٹ ساؤنڈ ہے، لاسٹ لیٹرز ہیں ایس ایچ، تو اس کے ساتھ پھر سفکس ای ایس لگے گا۔ سفکس کو ہم اس طرح مارک کرتے ہیں ایس کے ساتھ۔ ادھر بھی میں کسی ایک کو ایک ایگزامپل کے طور پر کر دیتی ہوں۔ پھر اگر کوئی ورڈ سی ایچ پہ اینڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ ورڈ چرچ ہے، تو اس کے ساتھ پھر سفکس ای ایس لگے گا، یعنی ایس نہیں لگے گا۔ اگر کوئی ورڈ ایس پہ اینڈ ہو رہا ہے، بس، بسز بن جائے گا۔ کوئی ورڈ ایکس پہ اینڈ ہو رہا ہے، لیٹر ایکس پہ، تو اس کے ساتھ بھی ای ایس لگے گا۔ اور اگر کوئی ورڈ زی پہ اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ای ایس لگے گا۔ یہ تو روین تھی، یہ چیزیں ہم پہلے سیکھ چکے ہیں ایک سیپریٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے زیادہ ڈیٹیل میں سیکھنا ہو تو پلیز سفکس ایس اور ای ایس والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم ان کی لسٹ میں، سفکسز کی لسٹ میں اور سفکس ایڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے جو کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، یعنی ای آر، ای ایس ٹی، ای ڈی اور آئی این جی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سفکسز ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ان کو شامل کر رہے ہیں۔ تو سفکسز کی بیسیکلی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں واول سفکسز اور دوسرے کو کہتے ہیں کانسوننٹ سفکسز۔ کانسوننٹ سفکسز میں ہمارے پاس اس وقت تو ایس کی ایگزامپلز ہیں۔ واول میں اب آج ہم 4 اور شامل کر رہے ہیں، ای آر، ای ایس ٹی، ای ڈی اور آئی این جی۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ای آر اور ای ایس ٹی جو ہے وہ کب اور کہاں لگتا ہے۔ تو لیٹس سے ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ سفکس ہمیشہ بیس ورڈ کے ساتھ لگتا ہے اور پھر اس میں چینج لے کے آتا ہے۔ تو لیٹس سے کہ ورڈ جو ہے وہ ہے ٹال، یہ بیس ورڈ ہے ٹال، اس کے ساتھ ہم نے سفکس لگایا ای آر، تو وہ بن گیا ٹالر۔ لیکن جو ٹالر کا ورڈ ہے وہ ایک کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جب آپ دو لوگوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دو میں سے کون ٹالر ہے۔ جیسے کہ یہاں میں نے 2 اسٹک فگرز بنائے ہیں، تو آئی ول سے کہ دس از ٹالر دین ہم۔ تو ای آر والے سفکس کے ساتھ پھر ہم دین بھی لگاتے ہیں، کیونکہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں دو چیزوں میں۔ جب سفکس ای ایس ٹی لگتا ہے اسی ورڈ ٹال بیس ورڈ کے ساتھ، ای ایس ٹی ہم نے لگایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کمپیریزن ہے وہ زیادہ لوگوں میں ہے یا ایک گروپ میں ہے، اور اس میں سے پھر آپ کسی ایک کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے اب یہ آپ کو 3 فگرز نظر آ رہے ہیں، سو دس ون از دا ٹالسٹ امنگ دس 3۔ اس کی کچھ میں نے ایگزامپلز یہاں لکھی ہیں ان ورڈز کی، جن کے ساتھ ار اور ای آر اور ای ایس ٹی لگ سکتے ہیں، جیسے فاسٹر، فاسٹسٹ، بگر، بگیسٹ، اسمالر، اسمالسٹ۔ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک اور لیسن اپنا پچھلا ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے باکس بنایا ہے اے ایل ایل کے ساتھ، یہ ہماری گلوڈ ساؤنڈ ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلے ایک لیسن میں گلوڈ ساؤنڈ آل کے بارے میں سیکھا تھا۔ تو جب
फ़ोनेटिक्स हम लर्न करते हैं तो ये एक रूल है चीज़ों को याद रखने का कि हम सफिक्सेस को सर्कल करते हैं, ग्लूड साउंड्स को बॉक्स बनाते हैं उनके अराउंड सिर्फ़ और ये चीज़ें सिर्फ़ बच्चों को सिखाने के लिए हैं ताकि उनको ये चीज़ें याद रहें। अब हम देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स सफिक्स ईडी और आईएनजी की कि ये क्या रोल प्ले करते हैं वर्ड्स के साथ। तो पहले यहाँ देखें कि इस बॉक्स में मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं। द बेस वर्ड है प्ले, उसके साथ ईडी लगा है, तो वो बन गया प्लेड और जब उसके साथ आईएनजी लगा है, तो वो बन गया है प्लेइंग। ये दोनों सफिक्सेस भी टाइम फ्रेम बताते हैं किसी वर्ड्स का। अगर ईडी लगे तो उसका मतलब है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि उसका टाइम गुज़र चुका है। आईएनजी का मतलब है कि वो इन प्रोसेस है, यानी कि वो काम हो रहा है अभी। तो जैसे कोई कहे कि कोई बच्चा कहे कि आई प्लेड विद माय फ्रेंड यस्टरडे और कहे या ये वो कहे कि आई एम प्लेइंग राइट नाउ, आई एम प्लेइंग विद माय डॉल। रिंगिंग, रेंटेड, रेंटिंग, सिंगिंग, ये सब एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको इन 2 वर्ड्स की थोड़ी-सी और डिटेल में जाती हूँ। द बेस वर्ड हैज़ रिंग, ये वाला आईएनजी सफिक्स है और ये आईएनजी जो है ये ग्लूड साउंड है। इसके लिए भी आप मेरी ग्लूड साउंड वाली वीडियोज़ को देखें अगर आपने उसको डिटेल में समझना है। तो कई दफ़ा आईएनजी बेस वर्ड का पार्ट होता है। उस आईएनजी को और सफिक्स आईएनजी को आप मिक्स ना करें और कन्फ्यूज़ ना हों। ये सिंग जो है ये आईएनजी ये वर्ड का हिस्सा है, बेस वर्ड का, सिंग का। और इसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे एज़ अ ग्लूड साउंड। ग्लूड साउंड्स वो होती हैं जिनको बोलते हुए जिनकी साउंड में 2-3 लेटर की आवाज़ जुड़ी हुई होती है। ग्लू का मतलब होता है जैसे गोंद लगाता हूँ किसी चीज़ को, तो इसलिए हम उनको ग्लूड साउंड कहते हैं क्योंकि उनकी साउंड्स जो एक इंडिविजुअल लेटर की साउंड है, वो बहुत क्लियर नहीं होती, वो थोड़ी जुड़ी हुई आती है। तो ये आईएनजी जो है ये सफिक्स है एंड दिस व्हेन दिस इज एडेड टू अ बेस वर्ड वो फिर उसके अंदर चेंज लेके आता है टाइम की। इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हैं जैसे कि आई एम रेंटिंग अ कार, आई हैव रेंटेड अ कार यस्टरडे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि एक काम अभी हो रहा है और एक कल किया गया था। शी वॉज प्लांटिंग द ट्री, तो जब वॉज के साथ आईएनजी आएगा तो इसका मतलब है कि वो हो रहा था, यानी कंटिन्यू था बट उसका टाइम गुजर चुका है। इसके साथ वर्ब आईएनजी के साथ जो है वो वॉज वर्ब भी लग सकते हैं और एम भी लग सकता है। यहाँ मैंने हैज़ लगाया है, ही हैज़ प्लांटेड अ ट्री। तो जब ईडी लगाते हैं उसके साथ बाकी वर्ब जैसे हैज़, हैव, हैड ये भी होते हैं और वो इनके बगैर भी यूज़ हो सकता है। ईडी का वर्ड आ सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो जब ईडी का सफिक्स लगता है वर्ड्स के साथ तो वो 3 डिफरेंट साउंड्स देता है। 3 तरीकों से उसको उसकी साउंड निकलती है। तो उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ईडी एज़ ड, यानी कि आप जो भी वर्ड के साथ लगेगा तो एंड पे साउंड ड आएगी जैसे कि कॉल्ड, क्लीन्ड, ऑफर्ड, फॉलोड, कंपेयर्ड, स्मेल्ड। तो आपने गौर किया होगा कि हर हर वर्ड के एंड पे ड साउंड निकली है। फिर ईडी कुछ जगहों पे इड साउंड देता है आईडी की तरह की, जैसे वांटेड, नीडेड, प्लांटेड, ग्रांटेड, लैंडेड, हैंडेड। इसकी तीसरी किस्म है जहाँ पे ये ठ की तरह की साउंड देता है, लेटर टी जैसी, जैसे हेल्प्ड, वॉश्ड, डांस्ड, फिक्स्ड, मिक्स्ड, लैप्ड।
اور یہاں پہ پھر میں نے سب مکس کر کے کچھ سینٹنسز لکھے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو سفکسز کو کیسے سینٹنس میں یوز کرتے ہیں. ہی از ٹالر دین می. تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے ہی میں اور می میں. شی از دا ٹالسٹ گرل ان ہر کلاس. اب یہاں پہ کمپیریزن اس کا پوری کلاس کے ساتھ ہے. I helped my dad to clean his car. They had planted a lot of trees last year. تو last year is a long time ago. تو اس لیے یہاں پہ verb had use ہوا ہے. Had تب use ہوتا ہے جب ٹائم کافی پرانا ہو چکا ہو، یعنی کہ past tense but it's like a far past. His dog followed him around the house. آپ نے یہ غور کیا کہ فالوڈ پہ یہاں اور ہیلپ کے ساتھ کوئی ورب نہیں ہے. تو یعنی ورب سے مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہیز ہیو ہیڈ کو یوز نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فارم میں بھی آ سکتا ہے کہ خالی ای ڈی لگے، بٹ اٹ آلسو شوز پاسٹ ٹائم جو ریسنٹ پاسٹ ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے. دیر آر 5 باکسز ایٹ دا ڈور. تو یہ ای ایس کی ایگزامپل ہے. شی ریڈز ایوری ڈے بفور گوئنگ ٹو بیڈ. I have 2 cats. So that's it. With that, this lesson ends here. اس کے علاوہ suffixes اور بھی بہت سارے ہیں which I will inshallah continue in next lessons. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اس کے اندر سے تو please feel free to ask me in the comment section and I will be happy to answer your questions. Jazakallah khair for watching. Allah Hafiz.